جس طریقے سے جسم اور روح کے اندر لطافت اور نفاست ہے، اسی طریقے سے جسم اور روح کے اندر جو ہے نجاست اور خباثت بھی ہے۔ اس لیے ظاہری جسم کی طہارت کے لیے آسمانوں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور باطنی روح کی طہارت کے لیے آنسوؤں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں سے پانی برستا ہے، اس پانی سے انسان اپنے ظاہری بدن کی طہارت کو حاصل کرتا ہے، ظاہری نفاست حاصل کرتا ہے، اور لیکن جب آنسوؤں کا پانی بہاتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کی روح مزکہ اور مصفہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں کے پانی سے اس کی روح کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آسمانوں کا پانی ہو یا آنسوؤں کا پانی ہو، طہارت پانی ہی سے حاصل ہونی ہے۔ آسمانوں کی پانی سے جب انسان طہارت حاصل کرتا ہے تو اس کو وضو یا غسل کہتے ہیں، کہ کبھی وضو کے ذریعے سے حدث اکبر چھوٹی ناپاکی کو دور کرتا ہے، اور کبھی پانی کے ذریعے سے حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی یعنی غسل کر کے جنابت وغیرہ کی ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ تو جیسے آسمانوں کے پانی سے انسان وضو غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے ظاہری بدن کے اعتبار سے، تو بالکل اسی طریقے سے آنسوں کا پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور آنسوں کے پانی کے استعمال کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کو طہارت وضو اور غسل کی طہارت کہتے ہیں، اس کو روح کی توبہ کہتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر کہ روح کی پاکیزگی اصل پاکیزگی ہے، روح انسان کی پاک ہو جاتی ہے تو بس بدن جو پھر آٹومیٹکلی پاک ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ روح جو اصل ہے، کیونکہ روح ہی انسان کے بدن کے اندر دوڑتی پھرتی نظر آتی ہے۔ انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ کی کھڑکی سے روح دیکھتی ہے۔ انسان کے کان نہیں سنتے، کان کی کھڑکی سے روح سنتی ہے۔ انسان کی زبان نہیں بولتی، زبان کی کھڑکی سے جو ہے وہ روح بولتی ہے۔ گویا کہ یہ روح اندر کی جو ہے یہ اسی کی ساری پاکیزگی، چنانچہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پہ لاگو کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ روح کی پاکیزگی حاصل ہو، بھلے نماز کی عبادت ہو، بھلے روزے کی عبادت ہو، بھلے زکوٰۃ کی عبادت ہو، بھلے حج کی عبادت ہو، تمام عبادتوں سے مطلوب وہ روح کی پاکیزگی ہے۔ روح پاک ہو جاتی ہے، اور جب روح پاک ہو گئی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بدن تو اس کا تابع ہے، آٹومیٹکلی پاک ہو جائے گا۔ روح کی پاکیزگی اصل، اور پھر بدن کی جو پاکیزگی انسان حاصل بظاہر جو کرتا ہے وہ اصل میں اندر روح ہی کو افیکٹ کرتی ہے۔ جیسے انسان ظاہری بدن میں وضو کرتا ہے، حدث اکبر کو دور کرتا ہے، اصل میں وضو ظاہری ایک حیت تو ہے، وہ حیت قضائی وضو کی اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ اس سے روح کے اندر خاص نشاط پیدا ہوتا ہے، روح کے اندر خاص تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وضو کرنے سے، غسل کرنے سے اس کے اندر ایک خاص روح کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہری ایک عمل تھا، اس پانی کے ذریعے سے انسان وضو یا غسل کر رہا ہے، لیکن اس کا افیکٹ اصل میں روح پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ کہ بے وضو حالت میں انسان کی کیفیت کیسی ہے، لیکن جیسے وہ وضو کرے خود محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایک خاص قسم کے نشاط، ایک خاص قسم کی تر و تازگی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تر و تازگی اصل روح کی تر و تازگی ہے، وہ بدن کی تر و تازگی نہیں ہے۔ اگر بدن کی ہوتی تو وضو سے پہلے بھی اس کو حاصل ہوتی، بدن کی ہوتی تو اس کو جو ہے غسل سے پہلے بھی حاصل ہوتی، لیکن غسل کرنے کے بعد وہ خاص قسم کی تر و تازگی ملتی ہے، وہ خاص قسم کی اس کو طہارت جو محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر میں وضو غسل کرتا ہے لیکن افیکٹ اس کا روح پر پڑتا ہے، اور روح جب اس ظاہری طہارت کو قبول کرتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ خوشبو اگر باہر پھیلی ہوئی ہے، آپ نے اپنی ناک بند کر لی تو باہر پھیلی ہوئی خوشبو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت نغمے پھیلے ہوئے ہیں، آپ نے کان بند کر لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے خوبصورت نظارے سامنے موجود ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر لیں تو اس نظاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اس آنکھ کے ذریعے سے جب ان نظاروں کا افیکٹ اندر روح پر پڑے گا، اب انسان کو حظ محسوس ہوگا، اب انسان کو مزہ آئے گا۔ ناک کے ذریعے خوشبو مشام سے اندر جب داخل ہوگی، اب اس کا دل و دماغ معطر ہوگا۔ معلوم ہے کہ اثر افیکٹ روحی پر پڑتا ہے تو انسان اس کا احساس محسوس کرتا ہے، اس کو ادراک ہوتا ہے، لیکن جب تک روح پر نہیں پڑتا اس وقت تک جو ہے اس کو کوئی احساس نہیں، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہوا۔ ظاہری بدن پہ جتنی خوشبوئیں مل دیں، ناک بند کی ہوئی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔
اسی طریقے لذیذ کھانے موجود ہیں، آپ نے اس کو زبان پہ رکھا نہیں، اور جیسے زبان پہ رکھیں گے زبان کے ذریعے سے اندر جب اس کے ذائقے کا اثر جائے گا تو اب انسان لطف اندوز ہوگا۔ اگر باہر کے باہر رہ گیا، اندر اس کا اثر نہیں گیا تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو معلوم کہ اصل افیکٹ روح کا ہے، جو روح کی پاکیزگی اور صفائی اصل ہے، اور روح کی پاکیزگی اور صفائی توبہ سے ہوتی ہے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز عطا کر دی ہے کہ کیسا بھی گناہ گار، کیسی بھی جو روح کی جو گندگی اور جو وہ غلاظت ہو، لیکن توبہ کر لی، ساری کی ساری گندگی اور غلاظت اللہ تبارک و تعالی توبہ کی وجہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے توبہ بڑی بنیاد ہے۔